تو بیٹا آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اس بادشاہ کی جو سونے کا دیوانہ تھا، اس کا نام ہی سونے کا دیوانہ بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب سنو ذرا۔ کافی عرصہ پہلے ایک ملک پر بہت خوبصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام مائڈس تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا، جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آتا ہے۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا تھا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا تھا۔ رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی، بادشاہ سلامت، روز روز اپنا سونا مت گنو، کیا ہوا اگر کچھ گھٹ بھی گیا تو؟ بادشاہ کہتا، آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ سونا کتنا پیش بہا قیمتی ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ دیکھیے کتنا چمک رہا ہے۔ یہ رانی بولی، جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، بھلے ہی یہ پیش قیمتی ہو، مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ بولا، یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گی، بھلا اس سے بھی خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں۔ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت ہی زندہ دل تھی، ہر چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہے بیٹا، آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پائی کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا رہتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بہت ہی سادہ سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی یہ دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ عالی جاں، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو۔ تم نے کہا یہ بھٹک گیا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرو، اور جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش برا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا، اسے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا، تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھا بہت حیران ہوا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں مائڈس۔ آپ میرا نام کیسے واقف ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، کہ آپ میرا نام سونا چرائے ہو؟
जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा जी, मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ, मैं सोना चुराने नहीं आया आपका। क्या आपको शक है? किस बात का शुक्रिया? वो बुरा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेजबानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिन्न ने ये कहा। बादशाह तो हैरान हो गया कि जिन्न ने ऐसा कहा, उसकी तो दिली मुराद पूरी होने वाली थी। बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है, और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। नहीं, ये भी काफी नहीं। मुझे पता है मुझे क्या चीज खुश रख सकती है। मुझे सोने की शोवन दे दो। मैं चाहता हूँ मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो खालिद सोना बन जाए। देखो बेटा, उसने क्या चाहा। ठीक है, जब जिद बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ, कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिद सोने में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियां नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी? मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि उसके छूने से चीजें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। उसने अपना बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद मैं आपको बाकी की कहानी सुनाती हूँ बेटा। ठीक है, बस थोड़ा सा वक्फा।